عقیدت سلام کہتی ہے، میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو کہ محبت سلام کہتی ہے۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اے محفل والو، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اے محفل والو، تمہارے غم کی امانت سلام کہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب پڑھیے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کی فضیلت منقول ہے، جب کسی مجلس میں بیٹھو تو یوں کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ آپ کا یوں کہنا اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا، اور جب مجلس سے اٹھو تو یوں کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت سے باز رکھے گا۔ یقیناً ہوتا ہے یہ، جب چار بہنیں ملتی ہیں تو پانچویں بہنیں کی بات شروع ہو جاتی ہے تو اسے ہم لوگ غیبت کہتے ہیں۔ اور غیبت ایسی بیماری ہے جو ہر انسان میں پائی جاتی ہے، جو اس مرض سے اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے، جو اپنے نفس کو صاف کر لیتا ہے، تو وہ اللہ اور رسول کے یاد میں جو گم ہوتا ہے، جو ہر وقت درود اذکار کرتا ہے، تو وہ ان سب چیزوں سے بچتا چلتا ہے۔ تو اس لیے میری پیاری اسلامی ماں بہنوں، اگر ہم جب کسی مجلس میں بیٹھے اور اس کلمہ کو پڑھ لیتے ہیں، اس کلمہ کو دہرا لیتے ہیں، تو اللہ پاک اس کلمہ کے صدقے، اس کلمہ کی برکت سے ہمارے اوپر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو ہمیں غیبت کرنے سے باز رکھتا ہے۔ اور جب ہم مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد، تو دوسرے لوگوں کو بھی جو آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی غیبت کرنے سے انہیں باز رکھتا ہے۔ تو کتنی بڑی شہادت کی بات ہے، اگر ایک لفظ اللہ کا کلام اگر ہم لوگ دہراتے ہیں تو اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی رحمت ہے، اور اس کی اس قدر برکت ہے کہ ہم بیان بھی نہیں کر پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیاری پیاری اسلامی ماں بہنوں، آئیے اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے پہلے اچھی نیت کر لیتے ہیں، کیونکہ ہر کام، ہر جائز اور نیک کام میں جتنی زیادہ اچھی نیت ہو تو ہمیں اس عمل کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم 1 روپیہ صدقہ کے لیے نکالتے ہیں، اگر اس 1 روپے میں ہم نے اپنے گھر کے جتنے لوگوں کا نام اس میں شامل کیا تو وہ اس 1 روپے کا ثواب ہر ایک الگ الگ فرد کو ملتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور اگر 1 روپے کا صدقہ ہم یوں سوچتے ہیں کہ ہم اپنے یہ 1 روپے کا صدقہ اپنے والد کی طرف سے کر رہے ہیں، اپنے والدہ کی طرف سے کر رہے ہیں، تو 1 روپیہ ہم کو کتنے × 10 کر کے ملتا ہے۔ ایک ہم نکالے 1 روپے ہم صدقہ نکالے، اگر ہم اپنی والد کی طرف سے نکالے تو ہمیں اس کا ثواب 10 گنا زیادہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر اس 1 روپے میں ہم جتنی زیادہ اچھی نیت کریں، جتنی زیادہ لوگوں کو شامل کریں، اپنے زندے کو شامل کریں، اپنے گھر کے مرحوم کو شامل کریں، مطلب جس قدر زیادہ اچھی نیت ہمیں اس عمل کا ثواب اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، نیت المومن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مثلا نیک اور جائز کاموں میں جتنی اچھی نیت زیادہ ہو ثواب اتنا ہی زیادہ ملتا ہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب بھی نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتی ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے میں جو کچھ بھی پڑھوں گی، حمد ثنا نعت نعرہ وغیرہ وغیرہ، میں جو کچھ بھی پڑھوں گی اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے کروں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے 2 زانوں بیٹھے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے میلاد کی محفل میں شریک رہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
محفل کی ابتدا ہے قرآن مجید سے، محفل کی ابتدا ہے قرآن مجید سے، رحمت کے پھول برسیں گے ذکر شہید سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آغاز ہو محفل کا قرآن کی تلاوت سے، سرور دل مومن ہو اس کی حلاوت سے۔ صحرا میں جنگلوں میں بیاباں میں پڑھو، صحرا میں جنگل میں بیاباں پہ پڑھو، مینار گر پڑے تو کھلے میدان پہ پڑھو۔ یہ بے خبر نجومی ہمیں کیا بتائیں گے، کل کیا ہونے والا ہے یہ قرآن میں پڑھو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان الرحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ سے مدد چاہتے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کو راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ہم یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ پاک سے کیا بات کر رہے ہیں، اللہ پاک سے کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر ہم کسی کے حمد و ثنا کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، تو اس لیے اگر ہم اللہ پاک کی شان میں ان کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اے اللہ تو کل جہاں کا رب ہے اور قیامت کے دن کا مالک ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کیونکہ ہمیں جو اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں جو پیدا کیا، تو ہماری یہ خوش نصیبی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں جو آخری نبی کی امت میں پیدا کیا، ہم آئے ہیں تو آخری، لیکن ہم جب جنت میں جائیں گے تو ہم سب سے پہلے جائیں گے۔ تمام نبیوں جو 1,24,000 پیغمبر آئے، اس سے پہلے بھی بہت سارے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر کے اب تک جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، اور سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہے، جو ان کے بعد اور کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ تو آخری نبی کی امت میں ہمیں جو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، تو یہ ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی ہے، کیونکہ جب ہم کسی علماء کو دعوت میں بلاتے ہیں اور گھر کے 4 لوگ افراد بھی بیٹھے ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، تو اگر ہم 4 علماء میں اور 2 گھر کے افراد ہیں، تو ہم اگر ہاتھ دھلائیں، انہیں کھانے کے لیے بیٹھائیں دسترخوان پہ، اگر ہم انہیں ہاتھ دھلائیں تو ہم سب سے پہلے کسے ہاتھ دھلائیں گے؟ سب سے پہلے ہم کسے ہاتھ دھلائیں گے؟ علماء کو نہیں دھلائیں گے، کیونکہ وہ ہاتھ دھونے کے بعد بیٹھیں گے، عام لوگوں کا انتظار کرنا پڑے گا، اور جب وہ کھا کے فارغ ہو جائے تو سب سے پہلے ہم کس کا ہاتھ دھلائیں گے؟ سب سے پہلے علماء کا ہاتھ دھلائیں، کیونکہ انہیں دوسروں کا انتظار کرنا نہ پڑے، وہ کھائے اور دسترخوان سے تشریف لے جائے۔ تو اسی طرح اور بہت سارے نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں جب اللہ پاک نے ہمیں بھیجا دنیا میں، تو بھیجتے ہی ہمارے اوپر احسان شروع ہو گئی، ہمارے اوپر احسان ماں کے کوکھ سے ہی شروع ہو گیا۔ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان کے گھر بھیجا، اپنے نبی کی امت کے گھر بھیجا۔ وہ چاہتے تو ہمیں کسی اور بھی دھرم میں بھیج سکتے تھے، کسی اور دھرم میں پیدا کر سکتے تھے، ہندو، عیسائی، سکھ، بہت سارے دنیا میں مذہب ہے، بہت سارے لوگوں کا الگ الگ خداؤں کا ماننا ہے، لیکن واحد اللہ ایک ہے، وہ پاک اور بے عیب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم لوگ کلمہ پڑھ کے ایمان لاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ پڑھ کر کے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہی ہماری جب پیدائش ہوتی ہے، ہم جب مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، تو ہمارا کان میں جو پہلا آواز آتا ہے وہ اذان کا آواز ہوتا ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمان کے گھر پیدا ہونے والے بچے کی یہ قسمت ہوتی ہے، اس کے کان پہ جو پہلا آواز آتا ہے وہ اللہ کا آواز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی صدائے، اللہ کی آواز کی صدائے بلند کی جاتی ہے، اور اللہ کی آواز جو ہر وقت ہر کونے ہر گوشے میں بلند کی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ کا نام کا ذکر دنیا میں جو سب سے پہلے جگہ ہے جہاں فجر کی اذان شروع ہوتی ہے وہ فجی آئی لینڈ ہے۔ وہاں سے جو اذان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ ہوتے 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 ایک مسجد کا اذان ختم ہوتا ہے، دوسرے مسجد کا اذان شروع ہوتا ہے۔ اس طرح سے فجر کا اذان چلتے 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 جب جا کر کے پاکستان پہنچتی ہے اس وقت ظہر کا اذان کا وقت شروع ہوتا ہے، اور پھر جب ظہر کے اذان کا وقت وہاں سے چلتے 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 جب کسی اور ملک میں جاتی ہے تو وہاں عصر کے اذان کا وقت ہوتا ہے، پھر عصر سے اس طرح مغرب سے عشاء، اور اس طرح عشاء سے پھر فجر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور اللہ کا نام، اللہ کا ذکر ہر وقت ہر منٹ ہر سیکنڈ کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے، اور یہ تا قیامت تک ہوتا ہی رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار یوں ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے تو اللہ پاک سے عرض کیا، یا اللہ آپ نے اس نبی کو یہ چیز دیا، آپ نے اس نبی کو وہ عطا کیا، آپ نے یہ نبی کو یہ دیے، آپ نے وہ نبی کو وہ دیا، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ عطا کیا، ہر نبی کے بارے میں انہوں نے تذکرہ کیا، یا اللہ آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے ہر نبی کو الگ الگ چیز دی، الگ الگ شفاعت دی، الگ الگ امتوں میں پیدا فرمایا، الگ الگ امت کی اصلاح کے لیے بھیجا، الگ الگ امت کو راہ دکھانے کے لیے بھیجا، لیکن میرے پیارے حبیب میں نے جو آپ کو دیا، میں نے جو آپ کو عطا کیا وہ میں نے اور کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یا اللہ۔ رسول اللہ عرض کرتے ہیں، یا اللہ وہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے حبیب میں نے آپ کو وہ دیا جو میں نے کسی اور کو نہیں دیا۔ اب وہ کیا تھی؟ وہ میں نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک طرف جب ہم لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تب دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ مرتبہ، یہ رتبہ اللہ پاک نے اپنے اور کسی پیغمبر کو، کسی اور ولی کو، کسی اور صحابہ کو، کسی اور علی واللہ کو، کسی کو بھی اللہ پاک نے عطا نہیں کیا۔ جو حکمتیں، جو عظمتیں، جو رحمتیں، جو برکتیں، جو نور اللہ پاک نے اپنے حبیب کو عطا کیا وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا، اور نہ کبھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ واحد ہے، وہ ظاہر ہے، وہ مبشر ہے، وہ نذیر ہے، وہ بشیر ہے۔ ان کی عظمت کا کوئی مول نہیں، ان کی عظمت کا کوئی بلندی نہیں، ان کی عظمت کا کوئی ہمارا سوچ، ہماری عقل وہاں تک نہیں جا سکتی کہ حضور پاک کی بلندی کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا نور کیا ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ جب سے حضور پاک، وہ تو اول ہے اور آخر ہے۔ جب دنیا کی کسی چیز کو بھی اللہ پاک نے نہیں پیدا فرمایا تھا۔ ایک بار یوں ہی جبریل علیہ السلام سے حضور پاک کی گفتگو ہوتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے حضور پاک عرض کرتے ہیں، جب معراج سفر کا یہ بھی واقعہ ہے، جب معراج سفر میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دولہا بنایا جاتا ہے، اور جبریل علیہ السلام ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے جبریل آپ نے تو تمام نبیوں کی خدمت کی، تمام نبیوں کے آپ نے خدمت کی، تمام نبیوں کو آپ نے دیکھا، کیا آپ نے میرے جیسا کسی کو پایا؟ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ وہ جبریل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے تو تمام نبیوں کی خدمت کی، تمام نبیوں کی خدمت میں اپنی حاضری دی، تمام نبیوں کو دیکھا، تمام نبیوں کے بارے میں آپ نے کچھ نہ کچھ اللہ پاک کی طرف سے پیغام لائے، آپ نے کسی کو میری طرح دیکھا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، کیونکہ ہوتا بھی کیسے؟ اللہ پاک نے تو بنایا ہی نہیں، ہوتا بھی کیسے؟ اللہ نے تو بنایا ہی نہیں۔ وہ ایک ہے، واحد ہے اور واحد ہی رہنے والا ہے۔ جب دنیا نہیں بنی تھی، جب کائنات نہیں بنی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے ایک ستارہ دیکھا تھا آسمان پہ جو بہت ہی خوبصورت تھا، جو 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکا کرتا تھا۔ تو اس ستارہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں،
کیا رسول اللہ، میں نے اس ستارہ کو 70,000 بار چمکتے دیکھا۔ ایک ستارہ جس کی مدت کتنی ہے، 70,000 سال کے بعد وہ ایک بار چمکتا تھا۔ اس ستارے کو چمکتے ہوئے جبریل علیہ السلام نے کتنی بار دیکھا، 70,000 بار دیکھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور کہنے لگے وہ میں ہی تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے قابل کہ منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شاہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابد علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین وفاثقلین، محمد سید الکونین وفاثقلین، والفریقون من اربعہ من اجل، نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمینوں آسمان میں کوئی بھی مثال نہیں، مولایا صلی وسلم دائما ابد علی حبیبک خیر الخلق کلہم، درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی، مولایا صلی وسلم دائما ابد علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سلام اس پر کہ جس نے بے کشوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گلے نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فقر موجودات فقر نوع انسانی، تیری صورت تیرا سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، گفتگو بچہ نواسی کل کا عطشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر کبھی پرانی، مولایا صلی وسلم
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। नारे तकबीर। आका की महफिल में बैठे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं दोनों हाथों को बुलंद करके, और जो नारा में अपना हाथ बुलंद करता है उसके हाथ में कभी फालिस नहीं होती। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, या अली या अली। नारे हैदरी, या अली या अली। करबला का शाह हुसैन, या हुसैन या हुसैन। करबला का शाह हुसैन, या हुसैन या हुसैन। तेरा पीर मेरा पीर दस्तगीर दस्तगीर। तेरा पीर मेरा पीर दस्तगीर दस्तगीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर पाक की शान में हम, अल्लाह पाक ने ऐसे अल्फाज़ नहीं बनाई जो हम उनकी शान बयान कर पाए, क्योंकि हमने आँखों से देखा नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक ने इसकी भी एक, तमाम नबियाँ दुनिया में तशरीफ़ लाए, लेकिन अल्लाह पाक जो है एक गैब है। हमने देखा नहीं, सुना है, सुनकर ईमान लाए। ईमान ला कर के कलमा पढ़े, कलमा ही हमारा ईमान बन गया। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र में थे, जबकि ये 3 महीना जो होता है ना, शाबान, रजब, शाबान और रमज़ान, रजब की इस कदर बरकतें हैं, रहमतें हैं, फज़लियत है, क्योंकि रजब जो है वो अल्लाह का महीना है। रजब के बारे में आता है, अगर कोई एक रजब के पहले चाँद का रोज़ा रखता है तो उसके 3 साल के रोज़े का कफ़ारा है, और अगर दूसरे दिन का कोई रोज़ा रखता है तो 2 साल के रोज़े का कफ़ारा है, और अगर तीसरे दिन का रोज़ा रखता है तो 3 साल के रोज़े का कफ़ारा है। इस तरह जब हम डे बाय डे रोज़ा रखते जाते हैं तो हमारे महीना, हफ्ता, साल के कफ़ारे का वो अदा होता जाता है। और अगर कहते हैं कि रजब के महीने में अगर कोई 7 रोज़ा रखता है तो उसके लिए 7 दरवाजे जहन्नम के अल्लाह पाक बंद फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रजब के महीने में अगर कोई 8 रोज़ा रखता है तो अल्लाह पाक जन्नत के 8 दरवाजे पे उस शख्स का नाम लिख देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिवाय मौत के उसे जन्नत में जाने से और कोई चीज़ नहीं रोक सकती। अल्लाह पाक जन्नत के 8 दरवाजे पे उस शख्स का नाम लिख देता है, वो चाहे जिस दरवाजे से भी दाखिल हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रजब जो है अपनी ये बीज बोने का महीना है। हम अपनी इबादतों से रजब के महीने में खूब बीज बोए, और शाबान के महीने में अपने आंसुओं के साथ गिरिया जारी करके रात भर इबादत करते हैं, लेकिन फजर में हम लोग सो जाते हैं। शाबान के महीने में 15 तारीख के दिन मगरिब के बाद हमारे आमाल उठाए जाते हैं, और फजर के बाद हमें रिज़्क़ तक़सीम किया जाता है। किसे क्या क्या मिलने वाली है, कौन सा बच्चा इस दुनिया में तशरीफ़ लाने वाला है, किस किस की मौत इस साल होने वाली है, कौन कौन हज और उम्रे में जाने वाला है, तमाम की फ़हरिस्त इस शाबान के महीने में शुरू होती है। अल्लाह पाक की तरफ से जिब्रील अलैहिस्सलाम को सौंपा जाता है। और शाबान की महीने की बहुत ही अज़मत और बरकत है। इस महीने में हुज़ूर पाक सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन एक आध दिन छोड़ करके हर दिन वो रोज़ा रखते थे, जबकि शाबान का रोज़ा हम पे फ़र्ज़ नहीं है। और वो इसलिए क्यों करते थे, अगर वो रेगुलर बेस में रोज़ा रखते तो उनकी उम्मत शाबान के रोज़े को भी फ़र्ज़ ना समझ ले, इसलिए वो रोज़ा छोड़ छोड़ करके रखते थे। क्योंकि हुज़ूर पाक का ये मानना था कि मैं इस महीने में हमारे आमाल उठाए जाते हैं, और जब मेरे आमाल उठाए जाए तो मैं रोज़े से हूँ, इबादत में वो ये दिन गुज़रे। जब शाबान का महीना आता तो हुज़ूर पाक बहुत गमगीन होते, जबकि वो बख्शवाए हैं, तमाम कायनात उनकी मुट्ठी में है, वो जन्नत के सरदार है, फिर भी उन्हें उनकी इतनी ख्वाहिश, इतनी जज्बात, इतनी ये होती थी कि वो खूब से खूब इबादत किया करते थे। शाबान को इस कदर इबादत में वो गुजारते थे क्योंकि ताकि उनकी आने वाली जो उम्मत है वो देखे और इससे ये दर्स ले। क्योंकि शाबान को हमें बहुत ही बुज़ुर्गी वाला महीना समझना है, बहुत ही इबादत वाला महीना समझना है, क्योंकि शाबान में हमारे आमाल अल्लाह के हुज़ूर पेश किए जाते हैं। और जब हमारे आमाल तो ऐसे नहीं जो अल्लाह के सामने पेश किए जाए, हमारे आमाल गंदे सिए काले हैं, हम गुनहगार बदकार है, रियाकार है, सियाकार है, लेकिन है तो
खुदा के बंदे है तो अपने हबीब के उम्मती, अगर अपने हबीब के वसीला से मांगे तो अल्लाह पाक क्यों ना हमें बख्श दे। तो हमें चाहिए कि हम हाथ उठाएं और अल्लाह से अपनी गिरियाजारी करें। अल्लाह फरमाता है कि कौन है रजब, कौन है शाबान और कौन है रमज़ान में हमसे मग़फ़िरत तलब करने वाला, जहन्नम से आज़ादी चाहने वाला, जन्नत में दाखिला लेने वाला। लेकिन हम गफलत पे पड़े रहते हैं, हम ही कोशिश नहीं करते, हमें अपने आप पे जुल्म किए जा रहे हैं। क्योंकि कब्र दो तरह की होगी, या तो जन्नत का बाग या तो जहन्नम का घरा, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे अमाल बहुत अच्छे हैं, आज हमारा इंतकाल हो जाता है तो डायरेक्ट हम जन्नत में चले जाएंगे, फिर तो देर नहीं होनी चाहिए। और नहीं, अगर अपने आप को चेक करें कि आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं हमारे अमाल तो अच्छे नहीं हैं, हमें तो अभी बहुत सारी नेकियां करनी हैं, बहुत सारे अच्छे काम करने हैं, रोज़े रखने हैं, नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह को राज़ी करना है, तो फिर कब करेंगे? क्योंकि वक्त का कोई ठिकाना नहीं है। चलते फिरते बैठते बात करते करते इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जा रहे हैं। चलते फिरते बैठते उठते इंसान बैठे बैठे इंतकाल फरमा जा रहा है। खाते खाते बाथरूम गया आया इंतकाल हो गया। ऐसा होता है, ज़िंदगी का कोई मोल नहीं, ज़िंदगी कब साथ छोड़ दे कोई नहीं जानता। तो हम लोग कब अपने रब को राज़ी करेंगे, कब अपने ऊपर एहसान करेंगे, कब अपने कब्र को रोशन करेंगे? हमें जब कब्र में उतारा जाएगा, जब मैयत को कब्र में डाला जाता है तो वो चीखता है, चिल्लाता है, अपने घर वाले के पास आता है, सबके सामने आ करके घबराता है, कहता है कि हमें यहाँ छोड़कर मत जाओ, ये काली कोठरी है, मैं यहाँ पे कैसे रहूँगा। जब लाइन चला जाता है तो हम लोग घबरा जाते हैं, थोड़ी देर में नफसी नफसी का आलम हो जाता है। एक अकेले कमरे में, इतना बड़ा सा कमरा है, घूम सकते हैं, जा सकते हैं, यहाँ वहाँ अपने मर्जी सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी हम घबराते हैं, डरते हैं, अकेले में तन्हाई में डरते हैं, खौफ आता है। तो हमें कब्र में जब रखा जाएगा, कब्र में जब उतारा जाएगा तो हमारे पास हमारे अमाल क्या होंगे? क्योंकि फ़रिश्ते कहते हैं कि जब मैयत होती है तो फ़रिश्ते कहते हैं कि मुर्दे ने आगे क्या भेजा है, उसके अमाल कैसे हैं, वो अमाल चेक करते हैं। और घर वाले कहते हैं कि उसने विरासत में क्या छोड़ा है, वो ताकि भाई बहनों में तकसीम किया जाए। घर वाले माल देखते हैं और फ़रिश्ते अमाल देखते हैं। घर वाले माल देखते हैं कि कितना माल छोड़ करके गए हैं, कितने विरासत छोड़ करके गए। फ़रिश्ते आमाल देखते हैं कि उसने कितना आमाल किया, उसके इखलाक कैसे थे, वो कैसा इंसान था, उसकी किरदार कैसी थी, वो कैसा नमाज़ पढ़ता था, वो कैसे इबादत गुजार था, वो लोगों की कैसी खैर ख्वाही किया करता था, वो लोगों की कैसी मदद किया करता था। फ़रिश्ते ये देखते हैं। और जब भी आप मैयत में, किसी की भी मैयत में जाएँ तो ये मामूल बनाएं कि मरने वाला जैसा भी हो, जो भी हो, क्योंकि जब किसी की मैयत होती है तो उस मैयत के घर को तमाम तरफ से फ़रिश्ते का नज़ूम होता है और फ़रिश्ते ढांप लेते हैं। क्योंकि अगर एक शख्स भी उसमें से उस मिट्टी जिसकी हुई है, वो मर्द हो या औरत हो, उसकी अगर तारीफ़ करता है कि ये फली बहन थी, बहुत अच्छी थी, इंतकाल हो गया, बड़ा दूसरों की मदद किया करती थी, बड़ी हंसमुख थी, बड़ी अखलाक़मंद थी, तो उसका वो कहना, हालांकि वो ज़िंदगी के मामूल में ऐसे हर वक्त ना भी हो, लेकिन उसका कहना फ़रिश्ते वो अपने खाता में नोट कर लेते हैं और अल्लाह के सामने अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह तेरे बंदों का इस बंदे के बारे में ऐसा गुमान था। तो अल्लाह पाक कहते हैं अगर मेरे बंदों के बारे में इस बंदे का, मेरे बंदे ने ऐसा गुमान बताया है कि ये ऐसा नेक था, ऐसा परहेज़गार था, ऐसा मिलनसार था, ऐसा दूसरों की मदद करने वाला था, तो मैं उस बंदे के कहने के सबब मैं इसे बख्श देता हूँ और इसके लिए जहन्नम हराम कर देता हूँ और मैं इसे जन्नत में दाखिल कर देता हूँ। तो ये अज़मत है, बंदाए मोमिन की ये अज़मत है। आप लोग भी अपना मामूल बना ले, जब भी किसी की मैयत में जाए, ख्वाह वो अपनी ज़िंदगी में कैसा भी हो, तो खूब उसकी तारीफ़ किया करे, खूब, क्योंकि आपका एक अच्छा कहना उसके लिए बहुत ही बरकत और उसके लिए बहुत ही आराम का बाइस हो सकता है। जब भी किसी की मैयत में जाए हमेशा उसकी तारीफ़ करे, खूब दिल खोल कर तारीफ़ करे, बहुत अच्छे बात है, क्योंकि वहाँ पे हम नहीं देख सकते, वहाँ पे बहुत सारे फ़रिश्ते होते हैं। जब रूह निकालने के लिए मुनकर नकीर आते हैं, जब रूह कब्ज़ की जाती है तो हमारे पैर के नाखून से रूह निकाला जाता है। सबसे पहला हमारा अंगूठा है। जब हम नमाज के लिए खड़े हो, जब हमारी नमाज पे जब हम खड़े होते हैं तो इसलिए हमें अपने नमाज पर अपने अंगूठे पे नज़र रखना चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं हमारी यह नमाज आखिरी हो, कौन सी नमाज आखिरी हो हमें नहीं पता। और हम अगर बिगर वज़ू, बिगर नमाज और बिगर कलमा के इस दुनिया से चले गए तो हमारा क्या बनेगा।
جب ہم نماز سے جڑیں گے تو خود بخود ہم سے برائی دور ہوگی، کیونکہ ہر برائی سے بچاتی ہے نماز اور راستہ سیدھا دکھاتی ہے نماز۔ کیونکہ جو میری اسلامی بہن نماز پڑھتی ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور جو میری اسلامی بہن نماز نہیں پڑھتی تو اللہ کے لیے اپنے مقصد کو، اپنے مرادوں کو پورا کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ ہوگا وہی جو رب چاہتا ہے۔ آپ جتنی بھی چیزوں کے پیچھے بھاگے دوڑے، کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ تمام چیزوں کو چھوڑ دیں اور رب کو راضی کر لے تو تمام چیزیں خود بخود آپ کے پیچھے دوڑ جائیں گی، کیونکہ آپ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر رہے ہیں۔ خالق کو راضی کریے، مخلوق اپنے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے اسلامی بہنوں، میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر نازر کرتے ہوئے آپ سبوں کو نماز کی دعوت دیتی ہوں۔ آپ ارادہ کریں، انشاءاللہ نماز پڑھیے گا، انشاءاللہ کہے، انشاءاللہ زور سے کہے کہ ہاں انشاءاللہ نماز اب شروع کریں گے۔ نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھیں گے انشاءاللہ، جو پڑھتے ہیں الحمدللہ، جو نہیں پڑھتے وہ اپنے ذہن بنائیں، کیونکہ پڑھنے کا ذہن بنانا بھی یہ عبادت پہ شمار ہو گئے۔ یا ابھی آپ نماز شروع نہیں کی، آپ نے نیت کی اور اس نیت کے ساتھ آپ کے اگر فوت ہو جاتا ہے، آپ انتقال فرما جاتی ہے، آپ کا نیک نیت آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ اس طرح دو بھائی تھے، ایک بھائی پہلی منزل میں رہتا تھا اور دوسری بھائی تیسری منزل میں رہتا تھا۔ جو چھوٹا بھائی تھا بہت ہی بدکار، جو چھوٹا بھائی تھا بہت ہی بدکار تھا، خطا کار تھا، زندگی کے ہر وہ ناجائز کام میں مبتلا تھا، اور بڑا بھائی جو تھا بہت ہی عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا، ہر وقت وہ عبادت الہی میں لگا رہتا تھا۔ لیکن چھوٹا بھائی جو تھا، بچے پنکھا میں ہاتھ دے دیں، جو چھوٹا بھائی تھا وہ ہر وقت ہر برے کام میں وہ لگا رہتا تھا۔ اس کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ زندگی کا اتنا وقت گزر گیا ہے، کب موت آ جائے نہیں جانتا۔ میرا بڑا بھائی ہے جو کہ اوپر رہتا ہے، اتنا عبادت گزار ہے، اتنا پرہیزگار ہے، کیوں نہ میں اپنے بڑے بھائی سے رجوع کروں، وہ مجھے توبہ بھی کروا دے گا اور اللہ سے میرا رجوع بھی کروا دے گا۔ اور بڑا بھائی جو ہے اس کے پاس شیطان آتا ہے، اس کے دل میں وسوسہ جاری کرتا ہے کہ میں نے اپنے عمل سے دیکھا کہ تو نے تو 40 سال خوب عبادت کی، تو نے 40 سال خوب عبادت کی، خوب اللہ کو راضی کیا، میں نے اپنے عمل سے دیکھا ہے تیری ابھی 20 سال عمر باقی ہے، تو ایسا کر زندگی کے کچھ مزے اٹھا لے، کچھ عیاشی کر لے، کچھ موج مستی کر لے، کچھ تو مطلب زندگی کے لطف اٹھا لے، اس کے بعد تو پھر توبہ کر لینا، تیرا اللہ تجھے معاف کر دے گا، اور پھر عبادت کر لینا۔ اب یہ جو اس کا سوچ، اس نے 40 سال خوب عبادت میں گزاری، نمازیں پڑھے، روزے رکھ کے دوسروں کی مدد کی، عبادت میں 40 سال گزار دی، زندگی کا کوئی حسین پل نہیں دیکھا، کوئی مطلب بدکاری کی ہی نہیں، اور اس کا الٹا اس کا چھوٹا بھائی جو تھا ہر وقت موج مستی، زندگی کے ہر لطف اٹھانا، گانے بازے، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانا، کلب، ہر بری عادت فطرت اس کے اندر موجود تھی۔ لیکن اس کے دل میں خیال آیا زندگی کا اتنا وقت، اتنا عرصہ عیاشی میں گزر گیا، اور ایک دیکھو میرا بڑا بھائی ہے، اتنا عبادت گزار ہے، اتنا پرہیزگار ہے، چلتے ہیں بڑے بھائی کے پاس، وہ مجھے توبہ بھی کروا دے گا اور مجھ سے اللہ کا رجوع بھی کروا دے گا، باہر جانے کی کیا ضرورت، اوپر ہی میرا بڑا بھائی رہتا ہے۔ اور بڑے بھائی کے دل میں کیا وسوسہ آیا کہ زندگی اتنی گزر گئی، اب زندگی کچھ لطف اٹھا لیتے ہیں، تھوڑا موج مستی کر لیتے ہیں۔ بڑا بھائی نکلا گناہ کرنے کے لیے، گناہ کی نیت سے کہ میرا تو چھوٹا بھائی نیچے ہی رہتا ہے، وہ اتنا بدکار ہے، اتنا عیاشی کرتا ہے، میں بھی کچھ زندگی کا تھوڑا سا لطف اٹھا لوں، اس کے بعد پھر توبہ کر لوں گا، اللہ کو راضی کر لوں گا، اللہ مجھے معاف فرما دے گا۔ اس کا یہ سوچ، جب کہ اس نے اپنی زندگی کے 40 سال صرف عبادت میں گزاری، اور چھوٹا بھائی جو کہ کبھی اس نے سجدہ بھی نہیں کیا، ہر وقت عیاشی میں، ہر وقت بدکاری میں، ہر وقت اپنی زندگی کا جو باقی وقت تھا وہ گندی چیزوں میں اس نے گزاری، لیکن اس کا ایک سوچ، اس کی ایک قدم آگے بڑھانا اللہ کی راہ میں، اس نے جو یہ سوچا کہ میرے بھائی کے پاس چلتے ہیں اور وہ مجھے توبہ کرا دے گا اور اللہ سے میرا رجوع کروا دے گا، یہ سوچ لے کر کے اس نے نہ ہی ابھی نماز پڑھی، نہ قرآن پاک کی تلاوت کی، نہ درود پڑھا، نہ کسی کی بھلائی کی، نہ کوئی اچھا کام کیا، اس نے یہ صرف
सोच करके अपने घर से कदम निकाला अपने बड़े भाई से मिलने के लिए। और जो बड़ा भाई था अभी तक वो इबादत गुजार था, लेकिन उसके सोच पे क्या आया? शैतानी वसवसा। शैतान ने उसके दिमाग में वसवसा डाल दिया, फतूर डाल दिया। वो सोच से जब वो घर से अपना निकलता है तो उसने अपने गुमराही के रास्ते पे कदम को बाहर रख दिया। जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, अगर दुरूद पढ़ के हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलने की कलमा अगर पढ़ते हैं तो फरिश्ते हमारे ऊपर नुज़ुल रहते हैं, हमारी हिफाजत को रहते हैं। लेकिन हम अगर गाना गाते हो माज़ल्लाह घर से निकले तो अल्लाह की नानत फटकार हम पे पड़ते रहती है, और अगर उसी हाल पे हमारी मौत हो जाए तो हमारा क्या बनेगा। तो इस तरह से वो अपने भाई के कदम, छोटा भाई जो है नेकी की तरफ कदम बढ़ाया और बड़ा भाई जो है बुराई की तरफ कदम बढ़ाया। इस तरह से ऊपर वाले भाई का पैर फिसलता है और वो गिरते हुए नीचे आता है, और दोनों भाई, जब ये नीचे से ऊपर चढ़ा और वो ऊपर से नीचे उतर रहा था, बीच में दोनों भाई का पैर फिसला, वो गिरते 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 दोनों भाई नीचे आता है, दोनों की फौत हो जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब जो बड़ा भाई था, जो इबादत गुजार था, तो उसे जन्नत के फरिश्ते आने चाहिए थे लेके जाने के लिए, और जो छोटा भाई था, जो बदकार था, खताकार था, रियाकार था, सियाकार था, उसे जहन्नम के फरिश्ते आने चाहिए थे लेके जाने के लिए। लेकिन होता ये है कि छोटे भाई को जन्नत के फरिश्ते आते हैं लेकर के जाने के लिए, और बड़े भाई को जहन्नम के फरिश्ते आते हैं, घसीटते हुए लेकर के जाते हैं। तो कुछ फरिश्ते अल्लाह पाक से अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह, ये तो इतना इबादत गुजार था, ये तो इतना परहेज़गार था, ये तो इतना मिलनसार था, ये दूसरों की तकलीफ़ों को बांटता था, दूसरों की मदद करता था, या अल्लाह इसे जहन्नम में हम कैसे लेकर के जाएं। तो अल्लाह पाक की तरफ से निदा आती है, ये बेशक नेककार था, लेकिन इसने अपने जो सोच, शैतानी वसवसा में जो इसने अपने कदम को बाहर निकाला, इस वजह से इसने बुराई भी किया नहीं था, उसकी सोच उसे जहन्नम में ले गई और इसकी सोच इसे जन्नत में ले गई। इसलिए हमें अपने हर नेक काम, जायज़ काम करने से पहले अपनी सोच को दुरुस्त कर लें। हालांकि हम अभी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ने हिदायत दिया तो ज़रूर हम नमाज़ पढ़ेंगे। सब मिल कर के ज़ोर से कहें, इंशाअल्लाह ज़रूर नमाज़ पढ़ेंगे, ज़रूर हम नमाज की पाबंदी करेंगे, ज़रूर हम नहीं आता तो सीखने की कोशिश करेंगे, नहीं आता तो समझने की कोशिश करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं आता तो सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आजकल बहुत सारी चीज़ें मोबाइल में हैं, अगर नहीं जानती तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है AR मदनी मशवरा, यूट्यूब में सर्च मारिएगा AR मदनी मशवरा, ऐसे मुंह से भी बोल करके कर सकती हैं या टाइप करके भी कर सकती हैं, तो आपको वो चैनल दिख जाएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है AR मदनी मशवरा, तो उसमें इल्म दीन से मुतल्लिक बहुत सारी मालूमात आपको मिल जाएगी। हर रोज़ वीडियो अपलोड करते हैं, वज़ू से मुतल्लिक, नमाज से मुतल्लिक, कोई वजीफ़ा हो या किसी भी तरह की परेशानी हो, अगर आप चैनल पे विज़िट करिएगा तो सर्च करिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी। नात है, बहुत कुछ है, तो इस तरह से आप लोग कर सकती है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। होता अगर ज़मीन पर, होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का, फिर पाओ उम्मती कहाँ, फिर पाओ उम्मती कहाँ, रखता रसूल का। होता अगर ज़मीन पर, होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का, होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का, फिर पाओ उम्मती कहाँ, फिर
رکھتا رسول کا پھر پاؤں امتی کہاں، رکھتا رسول کا کرتے ہیں احترام بھی جنازہ کا اس لیے، کرتے ہیں احترام بھی جنازہ کا اس لیے، وہ جا رہا ہے دیکھنے، وہ جا رہا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چہرہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر امتی کہاں، پھر امتی کہاں، رکھتا رسول کا پھر امتی کہاں، رکھتا رسول کا پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، جنت اسے ملے گی جو، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر امتی کہاں، رکھتا رسول کا بچپن سے میری ماں نے مجھ کو سبق دیا ہے، بچپن سے میری ماں نے مجھ کو سبق دیا ہے، مانگا کرو دعاؤں میں، مانگا کرو دعاؤں میں وسیلہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر امتی کہاں، پھر امتی کہاں، رکھتا رسول کا پھر امتی کہاں، رکھتا رسول کا نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے، نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے، احمد رضا کے لب پہ تھا، احمد رضا کے لب پہ تھا، میرے رضا کے لب پہ تھا، میرے رضا کے لب پہ تھا، نعرہ رسول کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے رضا کے لب پہ تھا، میرے رضا کے لب پہ تھا، نعرہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر امتی کہاں، پھر امتی کہاں، رکھتا رسول کا پھر امتی کہاں، رکھتا رسول کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ
बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला मोहम्मद। हुजूर पाक का साया नहीं था, क्योंकि अल्लाह पाक ने उनकी अज़मत की वजह कर हमारा साया है। हम जब चलते हैं तो हमारा साया दिखता है, बैठते हैं तो दिखता है, लेकिन अल्लाह पाक ने हुजूर पाक का साया नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उनकी ताज़ीम में बेदबी हो जाए। वो चले अगर उनकी परछाई पे किसी की तो हो ही नहीं सकता। इस वजह कर अल्लाह पाक ने हुजूर पाक का साया नहीं बनाया। और हम लोग जो इतने, जब किसी की मैयत होती है, हमारे घर पे जब किसी की मैयत होती है तो हम लोग जनाजे का एहतराम क्यों करते हैं? जनाजे को कफन देते हैं, अच्छा से नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, हर एक चीज़ की तैयारी में हम लोग लग जाते हैं। तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? जनाजे का एहतराम इतना क्यों करते हैं? किसी की नॉलेज में है ये बात? हम लोग जनाजे का एहतराम इसलिए करते हैं क्योंकि वो जा रहा है देखने, वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का, वो जा रहा है देखने, वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का, होता अगर ज़मीन पर। यही वजह है कि हुजूर पाक का साया ज़मीन पे अल्लाह पाक ने नहीं बनाया। और एहतराम हम लोग मैयत का इसलिए करते हैं क्योंकि जब मुर्दा को कब्र में उतारा जाता है तो उन्हें दो चेहरा दिखाया जाता है। अगर वो नेक वक्त होगा तो रसूल अल्लाह को देखते ही पहचान जाएगा, और वो वक्त होगा जिसने कभी कलमा ही नहीं पढ़ा, जिसने कभी अल्लाह वाला कोई काम ही नहीं किया, हर वक्त दुनिया के कामों में मशगूल रहा, तो वो उस मुबारक हसीन चेहरा को पहचान नहीं पाएगा। और जो पहचान नहीं पाएगा तो उस वक्त से जो उसकी परेशानी शुरू होगी। अगर कोई इंसान, कोई कहता है अगर हम दुनिया में ज़िंदा है तो ज़िंदा रहने के लिए, दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें क्या चाहिए? अच्छी ज़िंदगी, नेक औलाद, नेक शौहर, अच्छा घर, बच्चे बड़े हो गए हैं तो उसके लिए अच्छे रिश्ते, पढ़ रहे हैं तो अच्छा पढ़ाई, अच्छा तालीम, हर चीज़ हम लोग अपने लिए अच्छा चाहते हैं। सब कुछ अच्छा मिल गया, मरने के बाद क्या चाहते हैं? कब्र में जब उतारा जाए उस वक्त क्या चाहते हैं? जब मैदान महशर में उठाया जाए उस वक्त क्या चाहते हैं? और जब पुल सिरात से गुजारा जाए तब क्या चाहते हैं? तो सबकी यही होगी कि हम हर मुकाम पे, हर कदम पे कामयाबी हासिल करें, हर दुनिया में भी कामयाबी हासिल करें, और मरने के बाद भी जब हमें कब्र में उतारा जाए, जब उनके नकीर के सवालात का टाइम हो, उस वक्त भी हमें कामयाबी चाहिए। क्योंकि जो सवालात का जवाब नहीं दे पाएंगे तो कब्र से ही उसका अजाब शुरू हो जाएगा, और वो अजाब ता क़यामत तक चलता ही रहेगा। एक दिन हमें बर्दाश्त नहीं, एक घंटा बर्दाश्त नहीं, एक चूटी का काटना बर्दाश्त नहीं, एक मच्छर का काटना बर्दाश्त नहीं होता, तो कब्र के अजाब को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? कब्र की गहराई को सोचें, अपनी मौत को हमेशा याद करें, किस वक्त रूह जिस्म से निकल जाए, किस वक्त ये जो रूह है हमारा साथ छोड़ दे, क्योंकि इसका कोई ठिकाना नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इंसान की ज़िंदगी का जो सामान, सारा कुछ है, सामान 100 वर्ष का है, पल पल भर की खबर नहीं। कब ज़िंदगी हंसते हंसते खामोश हो जाए, कब ज़िंदगी चलते चलते रुक जाए। जैसे ही रूह जिस्म से बाहर होती है, बॉडी का कोई वजूद नहीं रहता, उसका नाम तक छीन लिया जाता है, मरहूम या मुर्दा कहलाता है। ये नहीं कहा जाता कि फ़लाँ का भाई, फ़लाँ के शौहर, फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ का अंकल आंटी, ये सब कुछ नहीं होता, मरहूम कहलाते हैं। सबसे पहले नाम छीन लिया जाता है, मरहूम का नाम छीन लिया जाता है। तो हमें अपने नाम बनाने के लिए क्या करना है? अगर हम चाहते हैं कि दुनिया भी अच्छी गुजरे,
اور قبر میں اتارے جائے اس وقت بھی سب کچھ اچھا ہو، جب میدان محشر میں اٹھائے جائے اس وقت بھی سب کچھ اچھا ہو، جب پل صراط سے گزرے تو اس وقت بھی ثابت قدمی ہو، تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایسا کام کرے جو ہمارا سب کچھ میں ہم فتح پا لیں، دنیا بھی جیت لے اور آخرت بھی جیت لے۔ تو سب سے پہلے ہمیں 5 وقت کا نماز پڑھنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہمارا دوسرا کام ہے وہ حضور پاک پر کثرت سے درود پڑھنا۔ جتنا زیادہ ہم درود پڑھیں گے نا اتنا زیادہ وہ ہمارے لیے کام آئے گی، کیونکہ جب میدان محشر کی محفل سجائی جائے گی تو وہاں پہ ایک جھنڈا جسے ہم کہتے ہیں، حضور پاک کا عرش کا سایہ، وہ سایہ میں کون کون آ سکتا ہے؟ جس نے حضور پاک پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ اور یہ کثرت سے درود پڑھنا کیا ہے؟ اگر ہم ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہے، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں اور 10 گناہ ہمارے مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اور اگر ہم کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں تو کثرت سے درود پاک پڑھنا کسے کہا جاتا ہے؟ تو اگر 313 بار اگر ہم لوگ درود پاک روزانہ پڑھتے ہیں تو یہ کثرت میں شمار ہو گیا۔ کس میں شمار ہو گیا؟ کثرت میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھا، کتنے بار؟ تو وہ میرے ساتھ، مطلب جب ہم لوگ جنت میں جائیں گے تو جنت کے دروازے پہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے ٹچ کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ جب مسجد میں ہمارے بھائی گھر کے مرد نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور خطبہ ہوتا ہے اور جمعہ کا دن جب کہا جاتا ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، میری اسلامی بہنوں نے، کہ صفا درست کریے، کندھے سے کندھے ملا کر کے کھڑے ہو جائیے، کیونکہ اللہ کا وہ گھر ہے، وہاں ہر امیر ہر غریب ایک صف میں کھڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کون کروڑ پتی ہے، کون رکشہ چلانے والا ہے، کون ارب پتی ہے، کون بھین چلانے والا ہے۔ اللہ کے سامنے کسی کے کوئی سب اکول ہے۔ کوئی پیسہ، دنیا کا پیسہ دنیا میں رہ جائے گا، کیونکہ قبر میں کوئی پاکٹ نہیں، کفن میں کوئی پاکٹ نہیں اور قبر میں کوئی تجوری نہیں، دنیا کا بینک بیلنس سب یہیں رہ جانے والا ہے۔ یہ دنیا ایک تماشا ہے، لیکن ہم لوگ اس میں غم ہیں، ہم لوگ کھوئے ہوئے ہیں، ہم لوگ مدہوشی والی زندگی گزار رہے ہیں، اصل زندگی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے بھی تو لوگ غصہ ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، یہ ڈراتی ہے، لیکن جو زندگی کا حقیقت ہم لوگ اس کو سننا نہیں چاہتے، سننا پسند بھی نہیں کرتے، کیونکہ دن بھر میں 5 وقت موت کے فرشتے آپ کے دروازے پہ آتے ہیں۔ ایک انسان کے گھر 5 وقت موت کے فرشتے آتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے۔ تو ہمیں اپنے دن بھر میں اپنے موت کو یاد کرنا چاہیے کہ کس وقت اللہ پاک کی طرف سے ندا آ جائے اور ہمارا روح ہمارے جسم کو چھوڑ کر پرواز کر جائے۔ تو اللہ سے خوب ڈرنا چاہیے اور اللہ کی حمد و ثنا کرنا چاہیے، کیونکہ جس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اور اس محفل کی برکت، اس محفل کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس محفل میں آنے والا، بیٹھنے والا، ادب سے سننے والا، تعظیم کی تمام سر و سامان کو لانے والا، سجانے والا، سوچنے والا، جب ہم میلاد کی محفل سجانے کا سوچتے ہیں تو اس وقت سے اس گھر میں رحمتیں اور برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے فرشتے نزول ہو جاتے ہیں اور اس مجلس میں اس قدر اللہ کے فرشتے اس قدر آ جاتے ہیں کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو اس میں سے ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے اللہ، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرشتہ اللہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ، میں ایک ایسی مجلس سے آ رہا ہوں جہاں تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مجلس سے آنے والے فرشتہ، اس مجلس میں جس نے آیا، جس نے شرکت کی، جو بیٹھ کر کے میرے حضور پر درود و سلام پڑھ رہا تھا، ان کے نام کی تعظیم سے آنکھوں کو بوسہ لے رہا تھا، یہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ کر جو ہمارا یہ چومنا، یہ تعظیم رسول ہے، یہ تعظیم رسول ہے، جس نے میرے حبیب کے نام کا تعظیم کیا، ان کے نام کی عظمت سے درود پڑھ کر کے انہیں درود و سلام بھیجا۔ تو اس مجلس کی برکت سے میں اس مجلس میں آنے والا، اس مجلس کی برکت، جب بھی کبھی بھی کہیں بھی میلاد کی محفل سجے، حالانکہ آپ سے بات ہو یا نہ ہو یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی ہو جاتی ہے فیملی میٹر میں، تو
محفل جو میلاد کی محفل ہونا ضرور سے ضرور شرکت کیا کیجیے جانے کی، کیونکہ اس مجلس میں جو برکت جو رحمت برستی ہے اللہ کی، اس سے ہماری کتنی جسمانی تکلیف دور ہو سکتی ہے، کتنی ذہنی تکلیف دور ہو سکتی ہے، آنے والی پریشانی دور ہو سکتی ہے، اس کا علم ہمیں نہیں ہوتا۔ اذان ہو رہا ہے۔ تو اس مجلس کی برکت سے اللہ پاک فرشتے سے فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتے، اس مجلس میں جس نے شرکت کی اس نے مجھ سے کیا طلب کیا؟ تو فرشتے ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ، اس مجلس میں آنے والوں نے تجھ سے تیرے جنت کا سوال کیا ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اے میرے فرشتے گواہ ہو جاؤ، اس مجلس میں جو آیا، جس نے بھی بیٹھا، جس نے تعظیم محمد کے نام سے چوما، درود و سلام پڑھا، تعظیم سے محفل کے ادب سے بیٹھا، اور مجلس میں آنے والے شخص، لانے والے شخص، سجانے والے شخص، بیٹھانے والے شخص، تمام انتظامات کو دیکھنے والے شخص کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے جنت وابستہ کر دیا۔ تو اللہ پاک اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں آنے والے فرشتے جو مجلس سے آ رہے ہیں، میلاد کی محفل سے جو آ رہے ہیں، وہ فرشتے اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں اے اللہ پاک، اس مجلس میں تیرے بندے نے تجھ سے تیرے جہنم سے نجات مانگی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے فرشتے تم گواہ ہو جاؤ، اس مجلس میں آنے والے کے لیے تمام کے تمام کے لیے میں نے جہنم کو حرام کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ ہم اس کی رحمت، ہم اپنے بچوں سے کیا محبت کریں گے جو اللہ پاک ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہمارے بچے کسی میلے میں کسی جگہ اگر گم ہو جائے تو ہم کیسے باولی کی طرح اپنے بچے کو ڈھونڈیں گے کہ میرا بچہ کہاں چلا گیا۔ اگر طبیعت خراب ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ رب العالمین ہے، اس کی کس قدر محبت ہوگی ہم بندائے مومن سے، اس کی محبت کیسے جوش مارتی ہوگی جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، جہاں نماز بچھاتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم رات میں روتے ہیں، پیٹ میں درد ہوتا ہے اور امی کو اٹھاتے ہیں، امی اٹھیے نا میرا پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یا کسی بھی طرح کی تکلیف ہے، تو میری ماں ایسا کرتی ہے کہ کروٹ پلٹ کے سو جاتی ہے؟ نہیں نا، کسی کی بھی ماں کروٹ پلٹ کے سو جائے گی؟ نہیں نا، وہ اٹھ جاتی ہے بچے کے ساتھ، بیدار ہو جاتی ہے، کیا ہوا میرا بچہ، یہ دوا پلاتی ہے، وہ دوا پلاتی ہے، پھوکا پانی پلا رہی ہے، پڑھ کے دم کر رہی ہے، نظر اتار رہی ہے، کسی طرح میرے بچے کو آرام ہو جائے۔ اور جب ہم اسی طرح مصلی بچھاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں اور اپنے رب کے حضور رو رو کر کے دعا کرتے ہیں، اپنے رب کے حضور اپنی پریشانی کو رکھتے ہیں، کیا وہ رب العالمین ہمارے پریشانی کو دور نہیں کرے گا؟ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، دینے والا بیٹھا ہے، ہمیں عرض کرنا نہیں آتا، سننے والا بیٹھا ہے، ہم سنانا نہیں جانتے۔ کوشش تو ہماری ہے، ہماری کاہلی پنتی ہے، ہم کوشش نہیں کرتے اپنے رب کو راضی کرنے کی، اپنے رب سے مانگنے کی۔ اللہ تو بیٹھا ہے دینے کے لیے۔ تمام چیزوں کو کون کھلاتا پلاتا ہے؟ میرا اللہ کھلاتا پلاتا ہے۔ تمام چیزوں کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ پالنے والا ہے۔ تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ کرنے والا ہے۔ ہم کو تو مانگنا ہی نہیں آتا، ہمیں تو عرض کرنا ہی نہیں آتا، ہمیں تو مانگنے کی توفیق اللہ پاک دیتے بھی تو ہم لوگ سستی کرتے ہیں، کیونکہ صحت ہزار نعمت ہے، یہ صحت اللہ نے دی، آج عبادت کرے، آج رب کو راضی کر لے۔ جب بستر میں پڑ جائیں گے تب اللہ کو عبادت کیسے ہم اٹھ کے وضو کے لے جائیں گے؟ جب بدن گر جائے گا، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بستر میں سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، کسی کو فالس مار دیا، کسی کو کوئی بیماری، کسی کو کئی لوگ تو کئی مہینوں سے ہسپتالوں کے چکر لگا رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں صحت نوازا۔ یہ تو سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنے ہاتھ پیر ہلا کر کے چل پھر سکتے ہیں، خود سے نوالا اٹھا کے کھا سکتے ہیں، تو اللہ کی کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ کی تمام نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت صحت ہے۔ آنکھ جیسی روشنی اللہ پاک نے عطا فرمائی، کیوں عطا فرمائی؟ کیونکہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ ہم اس سے حرام کام کریں، حرام چیزوں کو دیکھیں، فلمیں ڈرامے دیکھیں، بے حیائی کی چیزیں دیکھیں۔ یہ ہاتھ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں نہیں دیا کہ ہم یہ ہاتھ سے دوسروں پہ ظلم کریں، کسی کے دروازے پہ کوڑا پھینک دے، کسی کے بچے کو مار دے، کسی کو کچھ برا بھلا کہہ دے، اس ہاتھوں سے کوئی گندا کام کر دے۔ اللہ پاک نے اس لیے نہیں دیا۔ ہم لوگ صبح سے آنکھ مل کے اٹھتے اللہ پاک کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں،
یہ پیر اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ ہم چل کر کے بازاروں میں گھومیں، بازاروں میں جائیں، فلمیں ڈرامے دیکھیں، کلب میں جائیں، حقہ بار میں جائیں۔ اللہ پاک نے یہ پیر ہمیں دیے، صحیح سلامت دیے تاکہ ہم مصلی میں کھڑے ہوئے رب کو اپنے راضی کریں۔ ہم لوگ کب کریں گے؟ کب موت آ جائے کوئی نہیں جانتا۔ اپنے آخرت کی تیاری کب کریں گے؟ لوگوں کا ذہن ابھی تو جوانی ہے، تھوڑا سا زندگی کا لطف اٹھا لے، تھوڑے سے موج مستی کر لے، تھوڑا عمر آئے گا تو پھر کیا کرنا؟ تسبیح دانہ لینا ہے، مصلی میں بیٹھ جانا، اللہ ہی اللہ کرنا ہے۔ لیکن ہر انسان کو اچھی چیز پسند آتی ہے، ہر انسان کو تازہ گلاب پسند آتا ہے، 2 دن کا باسی گلاب کسی کو پسند نہیں آئے گا۔ تو اس طرح میرے اللہ کو جوانی کی عبادت اس قدر پسند ہے، اس قدر محبوب ہے کہ وہ اپنے فرشتے کے سامنے اس بندے کا ذکر کرتے ہیں، اس بندے پر غرور کھاتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ بندہ مومن ہے، یہ میرا بندہ ہے جس نے سرکشی چھوڑ دی ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے اس بندے کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو سوچئے ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی اللہ پاک نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ۔ آپ سب مل کر کے پڑھیے نا، یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، یا عظیم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، یا کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ۔ ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں، اگر ہم آپ کو سلام کیے، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کی 2-4 تعریف کرتے ہیں تو آپ ہم سے پہلے ہی متاثر ہو جاتی ہیں، نہیں لڑکی بڑی اچھی ہے، بڑی بھلی ہے۔ لوگوں کا ادب ہے اس کے اندر، بڑوں کا ادب ہے، بڑوں کی تعظیم ہے۔ تو آپ کو اگر ہم کچھ کہیں گے تو آپ میری باتوں کو اگنور نہیں کریے گا۔ یہ تو ہمیں انسانوں کا معمول ہے کہ ہم اگر کسی کو کہیں گے السلام علیکم آنٹی کیسی ہے، آپ کا خیر خیریت پوچھا، تعظیم سے آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، تو آپ کا دل پہلے ہی میرے لیے مائل ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے کہ اس کے اندر تہذیب ہے، بڑوں کا تہذیب ہے۔ بچے کو باہر کر دیے، بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں، محفل کو خراب کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بھی سننے نہیں دے رہے ہیں۔ یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، یا عظیم اللہ، تیرا ہر رنگ آیا اے میرے رحمان و رحیم، تیرا ہر رنگ آیا اے میرے رحمان و رحیم، تو ہی ہر شے میں نہاں اے میرے رحمان و رحیم، تو ہی ہر شے میں نہاں اے میرے رحمان و رحیم، یا کریم اللہ، یا رحیم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، یا عظیم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، یا کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، یا عظیم اللہ، رحمان و رحیم اللہ۔ تو ہی سنتا ہے ہر ایک قوم کے جذبوں کا بیان، تو ہی سنتا ہے ہر ایک قوم کے جذبوں کا بیان، بے زبانوں کی زبان اے میرے رحمان و رحیم، بے زبانوں کی زبان اے میرے رحمان و رحیم، یا کریم اللہ، یا رحیم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، یا عظیم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، یا کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ۔ فکر دیتی ہے مجھے جھکنے کا تیرے آگے، فکر دیتی ہے مجھے جھکنے کا تیرے آگے، 5 وقتہ کی اذان اے میرے رحمان و رحیم، 5 وقتہ کی اذان اے میرے رحمان و رحیم،
یا کریم اللہ یا رحیم اللہ رحمان رحیم اللہ یا عظیم اللہ رحمان رحیم اللہ حکم سے تیرے برستا ہے فلک سے پانی حکم سے تیرے برستا ہے فلک سے پانی تو صحیح دریا روا اے میرے رحمان و رحیم تو صحیح دریا روا اے میرے رحمان و رحیم یا کریم اللہ یا عظیم اللہ رحمان و رحیم اللہ یا کریم اللہ رحمان و رحیم اللہ یا عظیم اللہ رحمان و رحیم اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی کربلا کا شاہ حسین یا حسین تیرا پیر میرا پیر دستگیر ایک نعرہ حیدری یا علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تجھے رب نے کیا بنایا تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینے والے تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینے والے سبحان اللہ سبحان کوئی سمجھ نہ پایا کوئی سمجھ نہ پایا مکہ مدینے والے کوئی سمجھ نہ پایا مکہ مدینے والے 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 تیرا فیض عام جاری تیری زندگی نرالی 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 تجھے ہر ولی میں پایا تجھے ہر ولی میں پایا مکہ مدینے والے تجھے ہر ولی میں پایا مکہ مدینے والے 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 کہاں سب نے نافسی نافسی تیرے لب میرا ابھی حبلی کہاں سب نے نافسی نافسی تیرے لب میرا ابھی حبلی کہاں سب نے نافسی نافسی تیرے لب میرا ابھی حبلی کہاں سب نے نافسی نافسی تیرے لب میرا ابھی حبلی تیرے کہاں نہ پایا تیرے کہاں نہ پایا مکہ مدینے والے تیرے کہاں نہ پایا مکہ مدینے والے 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 کہاں سب نے نافسی نافسی تیرے لب میرا ابھی حبلی کہاں سب نے نافسی نافسی تیرے لب میرا ابھی حبلی کہاں سب نے نافسی نافسی تیرے لب میرا ابھی حبلی کہاں سب نے نافسی نافسی تیرے لب میرا ابھی حبلی
تیرے پائے نہ پایا تیرے پائے نہ پایا مکہ مدینے والے تیرے پائے نہ پایا مکہ مدینے والے 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 نہ کوئی بتا سکا ہے نہ کوئی بتا سکے گا نہ کوئی بتا سکا ہے نہ کوئی بتا سکے گا نہ کوئی بتا سکا ہے نہ کوئی بتا سکے گا نہ کوئی بتا سکا ہے نہ کوئی بتا سکے گا تجھے رب نے کب بنایا تجھے رب نے کب بنایا مکہ مدینے والے تجھے رب نے کب بنایا مکہ مدینے والے 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 کہاں سب نے ناچی ناچی تیرے لب پہ رب حبلی کہاں سب نے ناچی ناچی تیرے لب پہ رب حبلی کہاں سب نے ناچی ناچی تیرے لب پہ رب حبلی کہاں سب نے ناچی ناچی تیرے لب پہ رب حبلی تیرے پائے نہ پایا تیرے پائے نہ پایا مکہ مدینے والے تیرے پائے نہ پایا مکہ مدینے والے 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 ہے دعا ہے اہل سنت کے جہاں میرا انجبو میں ہے دعا ہے اہل سنت کے جہاں میرا انجبو میں ہے دعا ہے اہل سنت کے جہاں میرا انجبو میں ہے دعا ہے اہل سنت کے جہاں میرا انجبو میں رہ سیدوں کا سایہ رہ سیدوں کا سایہ مکہ مدینے والے رہ سیدوں کا سایہ مکہ مدینے والے ہے دعا ہے اہل سنت کے جہاں میرا انجبو میں ہے دعا ہے اہل سنت کے جہاں میرا انجبو میں ہے دعا ہے اہل سنت کے جہاں میرا انجبو میں ہے دعا ہے اہل سنت کے جہاں میرا انجبو میں رہ سیدوں کا سایہ رہ سیدوں کا سایہ مکہ مدینے والے رہ سیدوں کا سایہ مکہ مدینے والے 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 تجھے رب نے کیا بنایا تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینے والے تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینے والے یہ کوئی سمجھ نہ پایا یہ کوئی سمجھ نہ پایا مکہ مدینے والے یہ کوئی
कोई समझ न पाया मक्का मदीने वाले। ये है फातिमा का सदका मैं तेरे नसब का हिस्सा, ये है फातिमा का सदका मैं तेरे नसब का हिस्सा, ये है फातिमा का सदका मैं तेरे नसब का हिस्सा, ये है फातिमा का सदका मैं तेरे नसब का हिस्सा। मुझे हाशमी बनाया, मुझे हाशमी बनाया मक्का मदीने वाले, मुझे हाशमी बनाया मक्का मदीने वाले। यह फातिमा का सदका है तेरे नसब का हिस्सा, यह फातिमा का सदका मैं तेरे नसब का हिस्सा, यह फातिमा का सदका मैं तेरे नसब का हिस्सा, यह फातिमा का सदका मैं तेरे नसब का हिस्सा। मुझे हाशमी बनाया, मुझे हाशमी बनाया मक्का मदीने वाले, मुझे हाशमी बनाया मक्का मदीने वाले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर दो जहां के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मिंबर पर फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर नमाज के बाद अतल कुर्सी पढ़ ले तो उसे जन्नत में दाखिल होने से सिवाय उसके मौत के और कोई चीज़ नहीं रोकती। जो कोई रात के वक्त सोने से पहले अतल कुर्सी एक बार पढ़ लेते हैं तो उसे जन्नत में दाखिल होने से सिवाय उसके मौत के और कोई नहीं रोक सकता। और एक बार अतल कुर्सी पढ़ने से हम अपने आप को महफूज करते हैं, अपने घर बार को महफूज करते हैं। और इसकी पढ़ने की बरकत और फजीलियत ऐसी है कि अपने आस पास और रिश्तेदारों के घर को भी महफूज अल्लाह पाक उसके पढ़ने की बरकत से फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दफ़ा गौसुल पाक के बचपने का वाक़या है। उनकी अम्मी जान को अंगूर खाने का शौक़ हुआ। अभी गौसुल पाक की विलादत नहीं हुई, वो अपनी अम्मी जान के शिकम मुबारक में थे और उन्हें अंगूर खाने का शौक़ हुआ। गौसे पाक के वालिद साहब के अंगूरों का बागीचा था, तो उनकी अम्मी ने चाहा कि मैं अपने हाथों से तोड़कर अंगूर खाऊं। और जो ही उन्होंने अपने हाथ को अंगूर के गुच्छे पर बढ़ाया तोड़ने के लिए, तो वहाँ एक अजदहा बैठा हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि ये जैसे ही हाथ बढ़ाएं और मैं इन्हें डसूं। वो हाथ बढ़ाती इससे पहले गौसुल पाक ने अपनी मम्मी के पेट में नाखून चुबो दिया। जब नाखून चुबो दिया तो उन्हें दर्द महसूस हुई और उन्होंने अपना हाथ नीचे कर लिया और इस तरह शोर हो गई कि बीबी को दर्द आई है, बीबी को दर्द आई। और इस तरह गौसुल पाक अपनी अम्मी को सांप के डसने से बचा लेते हैं। और वो क्यों ना बचा ले, क्योंकि वो गौसुल बरा की अम्मी जान थी। और जब यूं ही एक बार तस्करा में गौसुल पाक की मम्मी ने, जिस तरह हम अपने बच्चे को खिलाते हैं, पिलाते हैं, चुटकारते हैं, प्यार में बोसा लेते हैं, कभी थपकाते हैं, तो एक बार यूं ही गौसुल पाक अपनी मम्मी की गोदी में खेल रहे थे तो उनकी मम्मी ने उन्हें ऐसे यूं ही थपकाया। तो गौसुल पाक अपनी मम्मी से कहते हैं, क्या आप मुझे उसी दिन का बदला ले रही हैं? तो अम्मी जान हैरान होती है कि ये क्या बोल रहे हो मेरे लाल, मैं किस दिन का तुमसे बदला लूँगी? तो गौसुल पाक अर्ज़ करते हैं, जब मैं शिकम में था और आपको एक दिन अंगूर खाने का शौक़ हुआ, आपने चाहा कि मैं अंगूर को अपने हाथों से तोड़कर, बागीचा के अंगूर को अपने हाथों से तोड़कर खाऊं। और जो ही आपने हाथ बढ़ाया और आपके पेट में शदीद दर्द महसूस हुई, तो वो दर्द नहीं थी मम्मी जान, मेरी एक शरारत थी। मैंने आपके पेट में नाखून चुभोया था, जिसकी वजह से आपको दर्द महसूस हुई और इस तरह मैंने आपको सांप के डसने से बचा लिया।
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ بچپنے ہی سے غوث الپاک کی کرامتیں ہیں جو ظہور میں آنے سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اور اگر ہم لوگ کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں اگر پکارتے ہیں یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، اگر اس طرح ہم لوگ پکارتے ہیں تو ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ آزما کر کے دیکھیے گا۔ امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن۔ تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاجی یا غوث اعظم، امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن۔ نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوا کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوا کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم، امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن۔ بھاور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا، بھاور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا، بھاور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا، بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم، امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ 20 اپریل 571 عیسوی بمطابق 12 ربیع اول قبلہ قریش کے ہاشمی سلسلے میں حضرت ابو بن عبد المطلب کے گھر بی بی آمنہ کے شتن مبارک سے نوع انسان کا اکمل ترین فرد، دائرہ نبوت کا مرکز، آسمان و ہدایت کا آفتاب، کملیات بشری کا عالم، ارواح سے عالم عزہ میں اور عالم غیب سے عالم شہادت میں رونق افروز ہوا۔ کتنا مبارک تھا وہ دین اور کیسا بھرپور تھا رحمتوں اور شہادتوں سے بھرا ہوا وہ وقت، جبکہ خالق کائنات نے زمین و آسمان اور اس میں رہنے والے تمام مخلوقات کی انتظار کی گھڑیاں ختم کر کے ان کے مقصد و مراد کو اور ان کے سامنے رکھ دیا اور ان کی منتظر آنکھوں کو سکون اور دل کو قرار نصیب فرمایا
کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، حبیب خدا ہو گیا۔ پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ۔ فلک کے ستاروں، زمین کی بہاروں، فلک کے ستاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو بے سہارو، چلو بے قرارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے۔ آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا۔ صبا تو مدینے جا کے، صبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا۔ غم سے ہے ٹوٹے ہوئے، ظلموں سے لوٹے ہوئے، غم سے ہے ٹوٹے ہوئے، ظلموں سے لوٹے ہوئے۔ مدت ہوئی یا نبی، قسمت کو روٹے ہوئے، روز محشر امتی کا، روز محشر امتی کا آخری سہارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا۔ چاند کے ٹکڑے کیے، پیروں نے سجدے کیے، سورج پلٹ آ گیا،
सहारा, आका ले लो सलाम अब हमारा, आका ले लो सलाम अब हमारा। दिन रात रोती है ये उम्मत तुम्हारे लिए, हो जाए नज़रे करम आका हमारे लिए। दिन रात रोती है ये उम्मत तुम्हारे लिए, हो जाए नज़रे करम आका हमारे लिए। तैबा की उन गलियों का कब, तैबा की उन गलियों का कब होगा नजारा, आका ले लो सलाम अब हमारा, आका ले लो सलाम अब हमारा। सदके में गौसुल वरा, सदके में ख्वाजा पिया, सदके में अहमद रज़ा, सदके में कुल औलिया, सदके में गौसुल वरा, सदके में ख्वाजा पिया, सदके में अहमद रज़ा, सदके में कुल औलिया। पढ़ते पढ़ते दम ये निकले, पढ़ते पढ़ते दम ये निकले कलमा तुम्हारा, आका ले लो सलाम अब हमारा, आका ले लो सलाम अब हमारा। मुस्तफा जाने रहमत तेरा ओ सलाम, मुस्तफा जाने रहमत तेरा को सलाम। शम्मे बज़ में हिदायत बेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम। शम्मे बज़ में हिदायत बेला को सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ शाहद पेला को सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम। शम्मे बज़ में हिदायत पेला को सलाम। जिसकी तशकीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तशकीन से रोते हुए हंस पड़े, उसका बसुम की आदत पेला को सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम। शम्मे बज़ में हिदायत पेला को सलाम। पतली पतली गूले कुदसे की पत्तियाँ, पतली पतली गूले कुदसे की पत्तियाँ, उन लाबों की नज़ाकत पेला को सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम। शम्मे बज़ में हिदायत पेला को सलाम। सैयदा ताहिरा तैयबा फातिमा, सैयदा ताहिरा तैयबा फातिमा,
शम्ए बज़ में हिदायत पैदा हो सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सुबह रूही शाम रूही तेरा प्यारा नाम रूही कब्र से उठते ही आका तेरा नाम थाम लूंगा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अज़ तू फैज़े गौसे आज़म गंज बख्श फैज़े आज़म सदक़ाए इमाम आज़म दूर हो सभी के रंजो हम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका पूरी या रब ये दुआ कर हम दरे मौला पे जाकर पहले कुछ नाते सुना कर फिर पड़े सर को झुका कर या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ इबादतों का मग़ज़ है, हो सके तो अपने सर को झुकाइए और अपने हाथों को अल्लाह के सामने फैलाइए और रो रो कर हो सके तो दुआ इलाही में गुम हो जाए और अपने तमाम हजतों को, अपने तमाम मन्नतों मुरादों को अपने रब के सामने हुजूर करे और दुआओं को मांगने की कोशिश करे। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम 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 जज़ी अल्लाह वन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा अहलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार अज़ाब दुनिया अज़ाब दीन अज़ाब हश्र अज़ाब कब्र अज़ाब कुल सिरात अज़ाब मग़फ़िरत व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि व असहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। या अल्लाहु समद या अल्लाहु समद या अल्लाहु समद या वदूदु या वदूदु या वदूदु या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ु या गनिय्यु या गनिय्यु या गनिय्यु या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका या मुसर्रिफ़ुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला तौअतिक। अल्लाहुम्मा अंता हसनत ख़ल्क़ि फ़अहसिन ख़ुलुक़ी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन क़रीबुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर या रब्बुल राहिमीन या रहमानुर राहिमीन या रहमुर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम। ए अल्लाह हम गुनहगार है, ख़ताकार है, बेकार है, बदकार है, लेकिन बंदे तेरे हैं मौला। ए अल्लाह हमने जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ने में
غلطی کوتاہی الف سے لے کے یا تک حرف میں بزر پیش تجدید میں اللہ قرآن پاک کے چنے آتے پڑھے مولا، تیرے شان میں تیرے حبیب کے شان میں جو بھی ذکر اذکار کیے مولا، اسے پڑھنے میں جانے انجانے میں کوئی بھی طرح کا بھول چوک غلطی کوتاہی ہو گئی مولا تو سب سے پہلے اسے معاف فرما، اور اس فاتحہ خوانی کو اس پھول خوشبو عطر پھل پانی مٹھائی خوشبو لانے لے جانے بنانے سنوارنے میں اللہ جانے انجانے میں کوئی بھی طرح کا بھول چوک غلطی کوتاہی ہو گئی تو معاف فرما مولا، اور اس پڑھنے کا ثواب فاتحہ خوانی کا ثواب محفل میلاد کا ثواب اللہ کو خوشبو پھول پانی عطر کا ثواب مولا، اور بلکہ آج تک میں نے جو بھی کچھ ٹوٹا پھوٹا عمل کیا ہے اور ہمارے عمل ہمارے ناقص عمل ہمارے اعمال کے قابل نہیں مولا، تو اپنے شان و شان سے مضاوت فرما، اور اسے ہمارے جانب سے اپنے پیارے محبوب دانائے غنوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نظر پہنچا مولا، ان کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام بزرگان دین، تمام خلفائے راشدین مؤمنین، 1,24,000 پیغمبر، کل اولیاء، تمام شہدائے کربلا، خلفائے راشدین، ہماری امی جان فاطمۃ الزہرا، ہمارے حضور پاک کے تمام گھرانوں میں ددیال ننیال سسرال، اور اللہ پاک تمام 12 امام 14 معصوم، تمام شہدائے کربلا، حضرت علی اصغر کے بارگاہ میں، حضرت حسن حسین کے بارگاہ میں مولا، تمام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا مولا، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مولا، ہمیں عرض کرنا نہیں آتا مولا، حضور پاک سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسط سے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے اب تک کے جتنے بھی انسان و جنات مسلمان ہوئے ہیں اور تا قیامت تک ہوں گے مولا، تمام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا، اے میرے پروردگار اس فاتحہ خوانی کا ثواب، اس محفل میلاد کا ثواب، خاص کر جس نے اس محفل میلاد کو کروائی مولا، اور یہاں پہ جتنے بھی میری ماں بہنیں حاضر ہیں مولا، اور میرے بھی خاندان میں اور یہاں پہ جتنے بھی حاضر مولا، تمام کے خاندان میں ددیال میں ننیال میں سسرال میں آس پاس پڑوس پہ دوست احباب رشتہ داروں میں جتنے بھی مرحومین مرحومات اس دنیا سے مرد عورت بوڑھے بچے اس دنیا سے رخصت ہو گئے مولا، اور تا قیامت تک ہوں گے مولا، ہمارے خاندان میں میرے والد صاحب، میرے بھائی مرحوم یار محمد، مرحوم امجد، تمام کی بارگاہ میں اللہ اس فاتحہ خوانی کا ثواب پہنچا مولا، اور اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مولا، ہمیں عرض کرنا نہیں آتا مولا، تمام کے تو نام بھی جانتا ہے مولا، تمام کے کام بھی جانتا ہے اللہ، بھر دے جھولی مولا اس محفل میلاد کے پاک محفل کے صدقے اللہ ہماری تمام ذہنی جسمانی تکلیفوں کو دور کر دے اللہ، گھر کی پریشانی کو دور کر دے اللہ، گھر کی بد اخلاقیوں کو اخلاق میں بدل دے اللہ، اے اللہ جس طرح تو رات کو دن میں بدلتا ہے مولا، ہماری زندگی میں پریشانیوں کو تکلیفوں کو مولا خوشیوں اور آرام سے تبدیل کر دے مولا، ہمارے نیکیوں کو اللہ، ہمارے گناہوں کو اللہ اپنے رحم و کرم سے اپنے فضل سے اللہ گناہوں کو اللہ نیکیوں سے تبدیل کر دے اللہ، اے اللہ ہمارے اعمال نہیں ایسے مولا جو تیرے سامنے پیش کیے جائے اللہ، ہم گنہگار ہے اللہ، خطا کار ہے اللہ، بے کار ہے اللہ، بدکار ہے اللہ، لیکن بندے تیرے ہیں مولا، تو نے ہاتھ اٹھانے کی توفیق تو دے دیے مولا، ہمیں بخش بھی دے میرے اللہ، اے اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا اللہ، پھر کبھی ناراض نہ ہونا اللہ، اے اللہ ہم سب کی حتمی مغفرت فرما دے اللہ، اے اللہ ہمیں جنت میں اور دنیا میں بھی اعلیٰ و بالا مقام عطا فرما اللہ، ہمارے ماں باپ کو بخش دے اللہ، ہمارے بھائی بہن کو بخش دے اللہ، ہمارے دوست احباب رشتہ داروں کو بخش دے اللہ، اے اللہ جو دعا ہم اپنے حق میں کرے اللہ حضور پاک کی تمام امت کے حق میں اس دعا کو قبول و مقبول فرما، اے اللہ جو روٹھا ہو منا دے اللہ، جو بچھڑا ہو ملا دے اللہ، جو بے اولاد نیک اور صالح اولاد عطا فرما اللہ، اے اللہ ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم عطا فرما اللہ، صحت کے ساتھ اللہ عافیت کے ساتھ، اے اللہ ہم سب کو صحت عطا کر مولا تاکہ تیری عبادت کر پاؤ مولا، ذکر اذکار کر پاؤ مولا، نمازیں پڑھ پاؤں اللہ، روزہ رکھ پاؤ اللہ، ایسی صحت عطا فرما مولا، رمضان کے تمام روزہ رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما مولا، ہم سب کو صحت عطا کر مولا، اللہ ہم سب کے گھر کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے اللہ، ہم سب کے کمانے والوں کی کمائی میں خیر و برکت عطا فرما اللہ، مرحومہ سہانی کو اللہ جنت میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرما مولا، اور عبدالحمید مرحوم کو بھی اعلیٰ و بالا مقام عطا فرما مولا، ان کے قبر کو جنتوں کے باغ میں سے ایک باغ بنا دے اللہ، ان کی قبر کی بحثت اور گھبراہٹ سے بچا اللہ، قبر کی تنگی اور تاریکی سے بچا مولا، اللہ ہم سب کو اللہ
ہم سب کے قبر کو جنتوں کے باغ میں سے ایک باغ بنانا اللہ، قبر کی بحثت اور گھبراہٹ سے بچانا اللہ، قبر کی تنگی اور تاریکی سے بچانا اللہ، جب قبر میں داخل کیا جائے اللہ، قبر میں اتارا جائے، حضور پاک اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے اللہ۔ اے اللہ حضور جب نزا کی سختی سرکار ہو اتاری تو جلوہ فرمانا اور ہمیں کلمہ بھی پڑھانا، حضور پاک کلمہ پڑھا رہے ہوں، غوث پاک کے ہاتھوں میں ہاتھ ہو اور منکر نکیر ہمارا روح قبض کرے مولا، ایسی موت عطا فرمانا۔ اے اللہ ہم سے ایسے کام لے اللہ جو صدقہ جاریہ ہو، جو مرنے کے بعد بھی ہمارے قبر میں نیکی کے تحفے آتے رہے اللہ، حضور پاک کے نور سے ہمارے قبر کو روشن کیجیے اللہ، جب قبر میں اتارا جائے اللہ، قبر میں جنت کی کھڑکی سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی رہے اللہ، ایسی موت عطا کرنا مولا۔ اے اللہ دیدار مصطفیٰ عطا کر دے مولا، اے اللہ مرنے سے پہلے حج اور عمرے کی سعادت عطا کر مولا، اس سال حج پہ جانے والے میں اللہ ہمارا بھی نام لکھ دینا مولا۔ اے غفور الرحیم تمام چیزوں کو تو انتظام کرنے والا ہے اللہ، ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے اللہ، ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ، ہماری صغیرہ کبیرہ ظاہر باطن اگلی پچھلی ادنیٰ اعلیٰ تمام گناہوں کو مولا اپنے حبیب کے صدقے بخش دے مولا، ہماری حتمی مغفرت فرما دے اللہ۔ اے اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جائے اللہ، پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ ہم سب کے بچوں کو فرما بردار بنا دے اللہ، علم دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما مولا، جو سنے جو پڑھے جو سیکھے اسے آگے بڑھانے کا ذریعہ بنا دے اللہ۔ اے اللہ ہم سے کوئی ایسا کام لے اللہ جو تجھ کو راضی کرتی ہو اللہ، جو تیرے نبی کو پسند ہو، ہمیں ایسی بندی بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا۔ اے اللہ اے غفور الرحیم میں کیا بولوں کیا عرض کروں اللہ، تو ہر حال ہر چیز کو جانتا ہے میرے معبود، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں مولا پر تو دینا جانتا ہے، اے اللہ ہمیں بولنے کا ڈھنگ نہیں مولا پر تو سننا جانتا ہے، اے اللہ ہمیں سمجھانا نہیں آتا مولا پر تو سمجھنا جانتا ہے۔ اے غفور الرحیم اے ستار اے غفار ہم سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، اے اللہ ہم سب کی گھر کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ ہمیں صحت عطا کر مولا، تندرستی عطا کر مولا، زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا مولا، زلزلے وارث طوفان سے بچا اللہ، بد مذہبی جادو ٹونے اعصاب سے بچا اللہ، بری نگاہوں سے بچا اللہ، اے اللہ جو روٹھا ہو منا دے اللہ، اے اللہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرما، اے اللہ ہم نے جن جن کے بھی دل آزاری کیا مولا، جن جن کے بھی دل دکھائے مولا، تمام کو ہم سے راضی کر دے اللہ، تمام کے دل کو ہمارے لیے نرم کر دے اللہ، اور تمام کے دل کو ہمارے لیے صاف کر دے مولا، اور ہمارے دل کو بھی تمام کے لیے صاف کر دے اللہ۔ اے اللہ تیری رضا چاہتی ہوں مولا، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا ارر شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد بس اے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، یا الہی جب نامہ اعمال کھلنے لگے تو حضور پاک کی ان کے چادر میں اللہ منہ چھپانے کی توفیق عطا فرمانا اللہ۔ اے اللہ جب پل صراط پر گزرے مولا تو وہاں پہ تیزی رفتار کے ساتھ گزر جائے مولا، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرما دے اللہ، ان کی قبر پر رحمت نازل کر اللہ، ان کی روحوں کو ٹھنڈا رکھ اللہ، انہیں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرما مولا۔ اے اللہ جو مانگ سکے اسے بھی عطا کر دے اللہ، جو نہ مانگ سکے اللہ اسے بھی عطا کر دے اللہ۔ اے اللہ میری ذہنی جسمانی تکلیفوں کو دور کر دے اللہ، ان ذہنی کو دور کر دے اللہ، جو پڑھے جو سنے جو سیکھے اللہ اسے یاد رکھنے اور یاد کو بنائے رکھنے کی توفیق عطا فرما مولا، اسے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک کہ اللہ تمام طرح کی پریشانی کو تو بہتر جانتا ہے اللہ، تمام پریشانیوں سے تمام بیماری سے تمام کمزوری سے شفا بھی عطا فرما مولا، تیز دماغ مضبوط جسم عطا فرما مولا، مضبوط ذہن عطا فرما مولا، مضبوط قوت عطا فرما مولا، مضبوط ہاضمہ عطا فرما مولا۔ الہ العالمین تجھے تیرے حبیب کا واسطہ مولا، اپنے حبیب کے صدقے عطا کر دے مولا، تجھے فاطمۃ الزہرا کا صدقہ مولا عطا کر دے مولا، ان کے چادر کا حیا ہم سب عورتوں میں ڈال دے اللہ، ہماری پیشانی کو سجدے کی تڑپ عطا فرما مولا، یا اللہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز و قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی بنا دے اللہ، اللہ ہمیں ایسے عبادت گزار بنا دے اللہ جیسا کہ تجھ کو تیرے نبی کو پسند اللہ، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا۔
العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ جاری حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ سب کو السلام علیکم۔